فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری، آپ کی اتباع میں زندگی بسر کرنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں عشق رسول بھی ملتا ہے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کا ذہن بھی ملتا ہے۔ کتنے ہی ایسے نوجوان جو کل تک شرابیں پیتے تھے، آج دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے سنتوں کے راستے پر چلتے نظر آ رہے۔ کتنے ہی ایسے نوجوان جو کل تک جمعہ تو جمعہ عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، آج مصلی امامت پر کھڑے نظر آتے۔ اس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے کتنے ہی ایسے نوجوان جو کل تک ماں باپ کو گالیاں دیتے تھے اور آج ماں باپ کے ہاتھ پیر چومتے نظر آ رہے ہیں۔ کتنے ہی ایسے نوجوان جو کسی لڑکے یا لڑکی کے لیے اپنی جوانیوں کو برباد کر رہے تھے، وہ آج مدینے والے کی محبت میں جینے کو فخر سمجھ رہے۔ کتنے ہی ایسے نوجوان کسی نشے میں اپنی جوانیوں کو روگ لگا بیٹھے تھے، جو کسی عورت دولت کے لیے روتے تھے، وہی نوجوان آج مدینے والے کی زیارت کے لیے آنسو بہاتے نظر آ رہے۔ امیر علیہ سنت نے کمپلیٹلی اسکول آف تھاٹ بدل دیا، ان نوجوانوں کی زندگی کا انداز بدل دیا، قلب و ذہن کے دریچے کھول دیے، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا وہ رنگ دیا۔ اور حقیقت میں شریعت مطہرہ کا تقاضا بھی یہ ہے کہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں زندگی بسر کی جائے، ان کی اطاعت میں زندگی بسر کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی اس نے بڑی کامیابی کو پا لیا۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بچہ ہے، پڑھتا ہے، اچھی جاب پہ چلا جاتا ہے، اچھے بزنس میں چلا جاتا ہے، بہت زیادہ پیسہ کمانے لگ جاتا ہے، بہت زیادہ اس کے پاس اپروچ ہے، سورسز ہیں، بہت زیادہ سرمایہ، بہت زیادہ اس کے پاس دنیا کا مال، دولت، گاڑی، بنگلہ، بڑی اپروچ ہے، لیکن ہمارا کامیابی کا معیار یہ، ہم کہتے ہیں he's a successful man، یہ بڑا کامیاب آدمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ احزاب میں کیا فرما رہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی اس نے بڑی کامیابی پا لیا۔ اصل کامیاب کون؟ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو آگ سے بچا جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہے۔ سورۃ المؤمنون 18ویں پارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے، وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے والے، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو بےہودگی طرف یا بےہودہ باتوں کی طرف التفات ہی نہیں کرتے۔ کامیاب کون؟ بےہودہ باتوں سے بچنے والے۔ کامیاب کون؟ نمازوں میں گڑ گڑانے والے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکات دینے کا کام کرتے ہیں۔ کامیاب ایمان والے، ان کی صفات سورۃ مومنون کی یہ ابتدائی 10 آیتوں میں بیان کی جا رہی ہیں۔ فرمایا کامیاب ایمان والے وہ جو زکات دیتے ہیں، کامیاب ایمان والے وہ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، بدکاری سے بچتے ہیں۔ کامیاب ایمان والے وہ جو وعدہ خلافی نہیں کرتے، جو امانت پہ خیانت نہیں کرتے۔ کامیاب ایمان والے وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ صفات بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہی وہ لوگ ہیں
یرثون الفردوس، جنہیں اللہ جنت کی میراث عطا فرمائے گا۔ کتنا عرصہ اس میں رہیں گے؟ آج دنیا کی چند انچ زمین کے لیے آپس میں کئی لوگ جھگڑتے ہیں، مال کے لیے، دولت کے لیے، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے اس دنیا کی دولت کی ہوس میں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو کامیاب ایمان والے ہیں نا، جنہیں اللہ جنت کی میراث عطا فرمائے گا، ہم فیہا خالدون، یہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ صفات غور کریں، کیا ہمارے اندر ان میں سے کوئی صفت ہے؟ ہماری نماز کی کیفیت کیا ہے؟ غور کیا؟ خشوع و خضوع ملے کیسے جب نماز کی شرائط، فرائض، واجبات، مکروہات، مفسدات اس کا علم ہی نہیں ہوگا؟ تو کیسے نماز خشوع و خضوع سے ادا کریں گے؟ وضو غسل کے فرائض و مسائل ہی نہیں پتا، علم دین کے لیے وقت نہیں نکال رہے، پھر بےہودہ باتوں کو آج ہمارا نوجوان خرید کے لا رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا والذین هم عن اللغو معرضون، وہ کامیاب ایمان والے جو بےہودہ باتوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، التفات ہی نہیں کرتے، اور یہ پیسہ خرچ کر کے بے حیائی خرید رہا ہے، گندی فلمیں، ڈرامے، گندے مناظر، بےہودہ مناظر دیکھنا، بےہودہ باتیں کرنا، فوش کلامی کرنا، بد نگاہی کرنا، یہ اس کو آج گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا۔ ابھی میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا صحابہ کرام موجود تھے، فرمایا تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ان میں ایک چیز تھی، وہ فرمایا کہ زبان کی حفاظت، اور یہ اس طرح پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوش کلامی سے، بے حیائی کی باتوں سے روکا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ہمیں جو کامیابی کا معیار عطا کیا ہے وہ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری، شریعت مطہرہ پر چلنا، گناہ کے کاموں سے بچنا، برائی کی باتوں سے بچنا، بے حیائی کی باتوں سے بچنا۔ حقیقت دیکھو تو جو اپنا ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہو گیا، حقیقی کامیابی وہ پا گیا، جو اپنا ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ سلطان العارفین فرمایا کرتے تھے نا کہ جان سلامت ہر کوئی مانگے، جان سلامت ہر کوئی مانگے، عشق سلامت کوئی ہو۔ اور ہمارے بابا بلے شاہ فرمایا کرتے تھے جس دل اندر عشق نہ رچیا، کتے اس تھی چنگے، مالک دے گھر راکھی کر دے، صابر پکھے ننگے، مالک دا در نہیں چھڑ دے، پاویں مارو 100 جتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے کتے۔ جس کے دل میں عشق نہیں ہے، فرمایا اس سے تو کتے اچھے ہیں جو اپنے مالک کے دروازے پر صابر بیٹھے رہتے ہیں، کچھ دے نہ دیں گھر والے، وہ دروازہ چھوڑ کے نہیں جاتے۔ اور آج ہمارا نوجوان کہتا کیا کہ جناب پیپر بنوا دو، جو مرضی سائن کروا لو، جو مرضی لکھوا لو، جس طرح کی مرضی عورت سے شادی ہو جائے، جس طرح کے مرضی جو ہے وہ خانے پر کرنے پڑ جائے فارم میں، پیپر بن جائے، پاسپورٹ بن جائے، پیسہ، دنیا، دولت، اتنا سستا سمجھا تھا اس ایمان کو، اس طرح سب سے سستا کر دیا، اپنے ایمان کو سودا کر دیا اس کا چند یورو کے لیے، چند سکوں کے لیے، کسی ملک کی نیشنلٹی اور کسی ملک کے پیپر لینے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر دیا۔ تقاضا کیا تھا تپتی ریت پر مارے جانے والے حبش کے اس غلام سے؟ کیا تقاضا تھا؟ چھوڑ دے اس کلمے کو، لیکن کیا تھا؟ کہتا تپتی ریت تے کلمہ پڑھیا، بلال نہ ظلم تے کفر تو ڈریا، ایویں ملدا نہیں عشق سواللہ مدنی آقا دا۔ تپتی ریت پہ مارے کھائیں، کوئلوں کے انگاروں پر صحابہ نے لیٹ کر کلمے پڑھے۔
اپنے جسم کی جلد کو جلوا لیا لیکن مصطفیٰ کا کلمہ نہیں چھوڑا. چند سکوں کے لیے سودا کر کے بیٹھ جائے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اللہ کرے ہمارے دلوں میں ایسی راسخ ہو جائے. اور آج جانشین امیر علیہ سنت شہزادہ عطار حاجی ابو سید عبید رضا مدنی دامت برکاتہم العالیہ کو آپ کے پاس لانے میں ہماری جو نیت ہے، کئی عاشقان رسول نے تقاضا بھی کیا، ہماری جو نیت ہے، ایک تو اللہ کے پیاروں کی زیارت کی برکت سے دلوں کی کیفیتیں بدلتی ہیں. ان کی زیارت، ان کی صحبت، ان کی ملاقات، یہ ایک موقع ہوتا ہے انسان کا اپنی زندگی میں چینج لانے کا. گناہ کی باتوں کو چھوڑ کے، برائی کے کاموں کو چھوڑ کے اچھائی کے رستے کو اپنانے کا. تو موقع اچھا بنا ہوا ہے. میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اس اہم موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور آج اپنے اندر ایک پوزیٹیو چینج لے کر آنی ہے. اپنی عادات پر غور کریں. اگر آج سے پہلے کوئی فلمیں ڈرامے دیکھنے کا عادی ہے تو توبہ کر لے کہ انشاءاللہ آج کے بعد فلمیں ڈرامے نہیں دیکھنے. آج سے پہلے کوئی شرابی دوستوں کی وجہ سے یا ویسے کسی جو ہے وہ انجوائمنٹ میں یا کسی طرح سے بھی شراب کی گندی عادت میں لگ گیا، بس کہتے نہیں میں عادتاً نہیں پیتا، کبھی کبھی پی لیتا ہوں. نہ کبھی کبھی بھی نہیں. شراب جس سے اللہ کے نبی نے نفرت فرمائی، اس سے ہم بھی نفرت کریں گے. قریب بھی نہیں جانا. بدکاری والے کاموں کے قریب بھی نہیں جانا. چند منٹ کا ہلہ گلہ ہوتا ہے یہ جو شغل میلہ دوستوں کے ساتھ، بدکاری کا، شراب کا، جوئے کا، لیکن یہ چند منٹ کی لذت کے لیے اپنی آخرت کو دو پہ نہ لگانا. اپنے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دکھانے والا کام نہیں کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام نہیں کرنا. تو آج موقع بنا کہ ہمارے بریشیا کے سنت و برے اجتماع میں انشاءاللہ عزوجل کچھ ہی دیر میں جانشین امیر علیہ سنت کی ہم زیارت بھی کریں گے، ان کے سنت و برے بیان میں شرکت بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان سے ملاقات کر کے جو ہے وہ مزید برکتیں حاصل کریں گے. اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں ساتھ دیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں. ہفتہ وار اجتماع جو آپ کے بریشیا میں ہوتا ہے اس میں ہفتہ وار اجتماع میں پابندی کے ساتھ شرکت کریں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے دین کا علم سیکھنے صبح کو چلا یا شام کو چلا وہ جنتی ہے. اور ایک حدیث پاک میں فرمایا جو علم کی تلاش میں ہوتا ہے جنت اس کی تلاش میں ہوتی ہے. اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دعا ہے اس کنز الایمال کی روایت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کی رحمت ہو میرے جانشینوں پر. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جانشین کون؟ ارشاد فرمایا وہ لوگ جو میری سنت سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو میری سنتیں سکھاتے ہیں. بلکہ ایک روایت ہے ترمذی شریف میں جس میں دعا دی، اللہ عز و جل اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنے، اسے یاد رکھے اور دوسروں تک پہنچا دے. ہم سنتیں سیکھنے بھی اپنے آپ کو مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں لائیں، ہفتہ وار اجتماع میں اول تاخیر شرکت کریں. جیسے آج الحمدللہ مدنی مذاکرے میں شرکت کی. ہر ہفتے کو یہاں کے وقت مطابق عصر کے بعد یہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے. اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے کا اہتمام کریں، ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شرکت کریں، مدنی قافلوں میں سفر کر کے اور دعوت اسلامی کے ان مدنی کاموں میں حصہ لے کر خود بھی علم دین سیکھنے کا معمول بنائیں اور اپنے نئے نئے علاقوں میں جا کر نیکی کی دعوت کو عام کریں، سنتیں سیکھنے سکھانے کا کام کریں. کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے انما بعثت معلما، میں تو معلم ہی بنا کے بھیجا گیا ہوں. تو میرے میٹھے پیارے اسلامیوں نیت کر لے کہ انشاءاللہ آج اپنی زندگی میں ایک مثبت ایک پوزیٹیو چینج لے کر آنی ہے. مرحبا مرحبا
مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قوم اسلامی تشریف رکھے ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی جانشین امیر سنت کو برکت عطا فرمائے. آج ہمارے بریشیا کے سنت و برا اجتماع میں، جو اٹلی کے شہر بریشیا میں سنت و برا اجتماع ہو رہا ہے، اس میں جانشین امیر سنت تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالی ان کو ڈھیروں برکت عطا کرے. امیر علیہ سنت شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ کا فیضان، شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی نظر کی برکتیں، شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی صحبت کی برکتیں، جانشین امیر علیہ سنت کے تقوی میں، ان کی پرہیزگاری میں، ان کی محبت بھری باتوں میں الحمدللہ نظر آتی ہیں. اور آج ہمارے اٹلی بریشیا کے عاشقان رسول کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. آج براہ راست ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. کئی سال سے تمنا تو رکھتے تھے کہ موقع نے یہ جانشین امیر سنت سے ملاقات ہو جائے، ان کی زیارت نصیب ہو جائے، قریب سے ان سے کوئی بات کرنے کا موقع مل جائے. آج موقع بنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے عطا کردہ مدنی پھول جو بھی ملیں گے ہمیں ان پر عمل بھی کرنے کی توفیق دے، اور جو یہ نصیحت فرمائیں، جو یہ ہمیں مدنی پھول عطا فرمائیں، توجہ سے سن کے سیکھنے اور عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی نیت لے کر. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، شہزادہ اطہار سے انشاءاللہ عز و جل ہم دعائیں بھی لیں گے اور آخر میں انشاءاللہ عز و جل ملاقات بھی کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آج جانشین امیر سنت کی برکت عطا فرمائے. الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے.
تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عرض ہے کہ بیان سے پہلے چند نیتیں بھی کر لیتے ہیں کہ تاکہ ہمیں ثواب بھی ملے، اور یہ بھی یاد رہے کہ کسی بھی عمل میں جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو میں نیت کرتا ہوں کہ نیکی کی دعوت دوں گا اور برائی سے منع کروں گا، اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے بیان کروں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ اور توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے بیان سنوں گا اور اس پر عمل بھی کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے۔ مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے۔ کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے، غم زدہ ہے جان آخر موت ہے۔ ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کر کان آخر موت ہے۔ بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ حضرت سیدنا ابو الحجاج ثمالی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو قبر اس سے خطاب کرتی ہے، اے آدمی تیرا ناس ہو، تو نے کس لیے مجھے فراموش کر رکھا تھا؟ کیا تجھے اتنا بھی پتا نہ تھا کہ میں فتنوں کا گھر ہوں، تاریکی کا گھر ہوں؟ پھر تو کس بات پر مجھ پر اکڑا اکڑا پھرتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک بندے کا ہو تو ایک غیبی آواز قبر سے کہتی ہے، اے قبر اگر یہ ان میں سے ہو جو نیکی کا حکم کرتے رہے اور برائی سے منع کرتے رہے تو پھر تیرا کیا سلوک ہوگا؟ قبر کہتی ہے اگر یہ بات ہو تو میں اس کے لیے گلزار بن جاتی ہوں۔ چنانچہ پھر اس شخص کا بدن نور میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کی روح رب العالمین عز و جل کی بارگاہ کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث پاک پر ذرا غور تو فرمائیے کہ جب بھی کوئی قبر میں جاتا ہے، چاہے وہ نیک ہو یا بد، اس کو قبر میں ڈرایا جاتا ہے۔ تو یہ دعوت اسلامی کے مبلغوں، فیضان سنت کا درس دینے والوں، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت کرنے والوں، اپنی اولاد کو سنتوں کے مطابق تربیت کرنے والوں اور سنتیں سکھانے کے لیے انفرادی کوشش کرنے والوں کو مبارک ہو کہ قبر میں ایک غیبی آواز نیکی کا حکم کرنے والوں اور برائی سے منع کرنے والوں کی تائید اور حمایت کرے گی، اور اس طرح قبر ان کے لیے گلزار بن جائے گی۔ تمہیں اے مبلغ یہ میری دعا ہے، کیے جاؤ تے تم ترقی کا زینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے قبر میں صرف عمل جائے گا۔ بلند و بالا کوٹھیاں، عالی شان محلات، اونچے اونچے مکانات، مال و دولت، بینک بیلنس، وسیع کاروبار، بڑے بڑے پلاٹ، لہلہاتے کھیت اور خوشنما باغات، یہ سب قبر میں ساتھ نہیں آئیں گے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عطا بن یسار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا عمل آ کر اس کی بائیں ران کو حرکت دیتا ہے اور کہتا ہے میں تیرا عمل ہوں۔ وہ مردہ پوچھتا ہے میرے بال بچے کہاں ہیں، میری نعمتیں کہاں ہیں، میری دولتیں کہاں ہیں؟ تو عمل کہتا ہے یہ سب تیرے پیچھے رہ گئے اور میرے سوا تیری قبر میں کوئی نہیں آیا۔ رات کے اندھیرے میں ڈر جانے والوں، بلی کی میاؤں پر چونک پڑنے والوں، کتے کے بھونکنے پر راستہ بدل دینے والوں، سانپ اور بچھو کا صرف نام سن کر تھر تھرانے والوں، سلگتی ہوئی آگ کو دور سے دیکھ کر گھبرانے والوں۔ لمحہ فکریہ ہے کہ حضرت سیدنا علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمت اللہ الکافی شرح الصدور میں نقل فرماتے ہیں جب انسان قبر میں داخل ہوتا ہے تو وہ تمام چیزیں اس کو ڈرانے کے لیے آ جاتی ہیں جن سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا اور اللہ تعالی سے نہ ڈرتا تھا۔ الامان والحفیظ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور کیجئے، کیا اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والا نماز قضا کر سکتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والا روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والا زکوٰۃ ادا کرنے میں کوتاہی کر سکتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والا ڈنڈی مار کر سودا چلا سکتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والا حرام روزی کما سکتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والا سود اور رشوت کا لین دین کر سکتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والا داڑھی منڈا سکتا ہے؟ یا کیا اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والا خشخشی داڑھی رکھوا سکتا ہے؟ کیونکہ داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والا ٹی وی اور وی سی آر اور انٹرنیٹ پر فلمیں ڈرامے دیکھ سکتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والا گانے باجے سن سکتا ہے؟ کیا خدا رکھنے والا ماں باپ، بھائی بہنوں اور رشتہ داروں بلکہ عام مسلمانوں کا دل دکھا سکتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والا گالی گلوچ کر سکتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والا جھوٹ بول سکتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والا غیبت کر سکتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والا وعدہ خلافی کر سکتا ہے؟ کیا وہ چغلی کر سکتا ہے؟ کیا وہ بدنگاہی کر سکتا ہے؟ کیا وہ بے حیائی کی باتیں کر سکتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والا بے پردگی وغیرہ وغیرہ جیسے جرائم کر سکتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والا چوری کر سکتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والا دہشت گردی کر سکتا ہے؟ تو اے طرح طرح کے گناہوں میں ملوث رہنے والوں، ایک بار پھر کان کھول کر سن لو کہ جب انسان قبر میں داخل ہوتا ہے تو وہ تمام چیزیں اس کو ڈرانے کے لیے آ جاتی ہیں جن سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا اور اللہ تبارک و تعالی سے نہ ڈرتا تھا۔ اے بے نمازیوں، بلا عذر شرعی ماہ رمضان کے روزے قضا کر ڈالنے والوں، اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، اے گانے باجے سننے والوں، اے ماں باپ کا دل دکھانے والوں، اے داڑھی منڈانے والوں یا ایک مٹھی سے گھٹانے والوں اور طرح طرح کی نافرمانیاں کرنے والوں، لمحہ فکریہ ہے کہ حجت الاسلام سید محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں جب گناہگار مردے کو قبر میں رکھ دیتے ہیں اور اس پر عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کے پڑوسی مردے اس سے کہتے ہیں اے اپنے پڑوسیوں اور بھائیوں کے بعد دنیا میں رہنے والے، کیا تیرے لیے ہمارے معاملے میں کوئی عبرت نہ تھی؟ کیا ہمارے تجھ سے پہلے دنیا سے چلے جانے میں تیرے لیے غور و فکر کا کوئی مقام نہ تھا؟ کیا تو نے ہمارے سلسلہ اعمال کا ختم ہونا نہ دیکھا؟ تجھے تو مہلت تھی، تو نے وہ نیکیاں کیوں نہ کر لی جو تیرے بھائی نہ کر سکے؟
زمین کا گوشہ اسے پکار کر کہتا ہے، اے دنیا ظاہر سے دھوکہ کھانے والے، تجھے ان سے عبرت کیوں نہ ہوئی جو تجھ سے پہلے یہاں آ چکے تھے اور انہیں بھی دنیا نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ اور واقعی حقیقت یہی ہے کہ ہر مرنے والا مرتے ہی گویا کہ یہ پیغام دیتا چلا جاتا ہے کہ جس طرح میں مر گیا ہوں آپ کو بھی مرنا پڑے گا، جس طرح مجھے منو مٹی تلے دفن کیا جانے والا ہے اسی طرح تمہیں بھی دفن کیا جائے گا۔ جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے، اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کل جب اسکول یا کالج کا امتحان قریب آتا ہے تو طلباء اس کی تیاریوں میں بہت زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں۔ رات دن ان پر بس یہی ایک دھن سوار ہوتی ہے کہ امتحان کے لیے تیاری کرنی ہے، امتحان کے لیے محنت کرنی ہے، دعائیں بھی مانگتے ہیں، کرتے بھی ہیں، دعائیں کرواتے بھی ہیں، اور بعض رشوتیں بھی دے کہ بس کسی طرح ہم پاس ہو جائیں اور دنیاوی امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں۔ تو اے دنیا کے امتحان کی تیاریوں میں کھو جانے والوں، کان کھل کر سن لیجئے، ایک امتحان وہ جو کہ قبر میں ہونے والے، آج قبر کے امتحان کی تیاری ہمیں نصیب ہو جائے۔ آج اگر امکانی سوالات یعنی امپورٹنٹ سوالات اگر مل جائیں تو ساری رات محنت کرتے ہیں، اگر نیند والی گولیاں پڑ جائیں تو بھی کھاتے ہیں۔ تو ایک دنیا کی فکر میں وہ حیرت ہے کہ آپ امتحانی سوالات پر تو بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، آج آپ کو اس بات کا احساس ہو جاتا کہ قبر کے سوالات امکانی نہیں ہیں بلکہ یہ سوالات یقینی ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ پیشگی دیے ہیں اور اس کے جوابات بھی ارشاد دیے ہیں، مگر افسوس کہ ان سوالات و جوابات کی طرف ہماری کوئی توجہ ہی نہیں۔ آج ہم دنیا میں کچھ اس طرح گم ہو کہ ہمیں اس بات کا احساس نہ رہا کہ ہمیں مرنا بھی پڑے گا۔ دل حافظ ہو یا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی بھی اندھما ہے، جنابدن بھائی لے سیج پر یہ ہوا ایک بے جہاں اسے کیوں آنا ہے، تو اپنی بات بھول ایسا ہن چلنے کا زمین خار سونا ہے، تو کسا ہے عزیزہ جس دن کے اسرائیل آئیں گے جاوئی تیرنگ کے لت جانا ہے، جہاں شکل میں شاغل خدا کی یاد سے غافل، میرا واقع دنیا میرا ٹھکانہ ہے، غلام ایک دم نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو غرہ، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدینہ منورہ میں ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت نصیب کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایک ایسا پاکیزہ نمونہ عطا فرما دیا کہ جو مسلمان اس نمونے کی جتنی اچھی نقل کرے گا اتنا ہی وہ اعلیٰ کامیاب ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی اس مقدس نمونے کا اعلان پارہ 21 سورۃ الاحزاب کی 21ویں آیت کریمہ میں اس طرح فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ترجمہ کنز ایمان، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ تو اس رحمت والے نمونے کی جو نقل کرے گا وہی کامیاب ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ بے مثل نمونے کو چھوڑ کر
جو شیطان کی پیروی کرے گا، غیر مسلموں کے طور طریقے اپنائے گا، غیروں کے طریقے اپنائے گا، غیروں کے طریقوں پر چلے گا، وہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اس نمونے کی نقل کرنی ہے، ہمیں ان کی اتباع کرنی ہے، ہمیں ان کی اطاعت کرنی ہے، ہمیں ان کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، ہمیں ان کے طور طریقوں پر چل کر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک دن ہمیں مرنا ہے اور اندھیری قبر میں اترنا ہے۔ ہاں ہم اپنے دفن کرنے والوں کو دیکھ رہے ہوں گے، ہم اپنے دفن کرنے والوں کو ان کی باتیں سن رہے ہوں گے، جب وہ مٹی ڈال رہے ہوں گے یہ دردناک منظر بھی نظر آ رہا ہوگا، لیکن بول کچھ نہیں سکیں گے۔ دفن کرنے کے بعد ہمارے ناز اٹھانے والے رخصت ہو رہے ہوں گے، قبر میں ان کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہوگی، دل ڈوبا جا رہا ہوگا۔ اتنے میں اپنے لمبے لمبے دانتوں سے قبر کی دیواروں کو چیرتے ہوئے فرشتوں والے کالے کالے محیط بالوں کو لٹکائے دو فرشتے منکر نکیر قبر میں موجود ہوں گے، ان کی آنکھوں ہوں گے اور وہ سختی کے ساتھ بٹھائیں گے اور کرخت لہجے میں سوالات کریں گے۔ تو ایسا کی رنگ گم اور صرف دنیاوی امکانی فکر کرنے والوں، فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، گانے باجے سننے والوں، داڑھی منڈانے والوں، داڑھی کو ایک مٹھی سے گھٹانے والوں، حرام روزی کمانے والوں، سود اور رشوت کا لین دین کرنے والوں، اپنے عہدے اور منصب سے ناجائز فائدہ اٹھا کر مظلوموں کی آہیں لینے والوں، جھوٹ بولنے والوں، غیبت کرنے والوں، چغلخوری کرنے والوں، ماں باپ کا دل دکھانے والوں، اپنی اولاد کو شریعت و سنت کے مطابق تربیت نہ کرنے والوں، بے پردگی کرنے والیوں اور کھلے بال لے کر گلیوں بازار میں گھومنے والیوں، میک اپ کر کے شاپنگ سینٹروں اور رشتہ داروں کے گھروں پر بے پردہ جانے والوں اور دلیری کے ساتھ طرح طرح کے گناہوں میں رچے بسے رہنے والوں سے اگر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گیا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی اور گناہوں کے سبب معاذ اللہ ایمان برباد ہو گیا تو کیا بنے گا؟ بڑے سخت لہجے میں سوالات ہوں گے، بھکا یا تیرا کون ہے؟ کب یہ یاد کیا تھا؟ جواب نہیں بن رہا، جو ایمان برباد کرے اس کی ذات سے نکل رہا ہے احاطہ ہے صرف دنیا کے رنگینیوں ہی میں کھویا ہوا تھا، مجھے قبر کے امتحان کہاں پتا تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی اور زبان سے نکل رہا ہے افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم۔ ایک حسین اور نور ساتھ جب دکھائے جائے گا اور سوال ہوگا مامدہ فی حاضر، یعنی ان کے بارے میں تو کیا کہتا؟ ارے پہچان کیسے ہوگی؟ داڑھی سے کوئی تھی نہیں، طریقہ عزیز تھا، داڑھی منڈانے کا معاملہ رہا، یہ داڑھی شریف والی شخصیں بچے زلفیں رکھی تو مار مار کروانے پر مجبور کرتا، اور یہ بزرگوں زلفوں والے ہیں۔ جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا اس کے منہ سے نکلے گا ہیہاتا لا ادری، افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم۔ کھلے گی اور فوراً بند ہو جائے گی، پھر جہنم کی کھڑکی کھلے گی اور کہا جائے کہ اگر تو نے درست جوابات دیا ہوتے، اگر تو نے صحیح جوابات دیا ہوتے تو تیرے لیے وہ جنت کی کھڑکی تھی۔ یہ سن کر اسے حسرت بالائے حسرت ہوگی، اس کے کفن کو آگ کے کفن سے تبدیل کر دیا جائے گا، آگ کا بچھونا قبر میں بچھا دیا جائے گا، سانپ اور بچھو لپٹ جائیں گے۔
نمازی رمضان روزے رکھنے والوں، حج کرنے والوں، پوری طرح زکات نکالنے والوں، فلموں اور ڈراموں سے دور بھاگنے والوں، وعدہ خلافی، بد اخلاقی، بد نگاہی، جھوٹ، غیبت، چغلی اور بے پردگیوں سے بچنے والوں، اللہ کی رضا کے لیے میٹھے بول بولنے والوں، دعوت اسلامی کے مبلغوں، سنتوں پر عمل کر کے دوسروں کو سنتیں سکھانے والوں، فیضان سنت کا درس دینے اور سننے والوں، نیکی کی دعوت کی دھومیں بچانے والوں، دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے مائقافوں میں سفر کرنے والوں، اپنے چہرے کو ایک مٹھی داڑھی سے آراستہ کرنے والوں، اپنے سر پر امام شریف کا تاج سجانے والوں، سنتوں بھرا لباس پہننے والوں کو مبارک ہو کہ جب مومن قبر میں جائے گا اور اس سے سوال ہوگا یعنی رب کون ہے، تو وہ کہے گا رب اللہ، یعنی میرا رب اللہ ہے۔ جب اس سے سوال ہوگا ما دینو کا، یعنی تیرا دین کیا ہے، تو زبان سے نکلے گا دین اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور جب اسے پوچھا جائے گا ما كنت تقول في هذا الرجل، ان گھر کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو زبان سے سکتا جائے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، یہی تو وہ میرے آقا ہیں جن کا ذکر خیر سن کر میں جھومتا تھا اور نام نامی اس میں گرامی سن کر عقیدت سے انگوٹھے چومتا تھا۔ یہ تو میرے وہی میٹھے میٹھے آقا محمد رسول اللہ ہیں کہ جن کی یاد میرے لیے سرمایہ حیات تھی۔ یہی تو میرے پیارے پیارے آقا ہیں کہ جن کا ذکر میرے دل کا سرور اور میری آنکھوں کا نور تھا۔ تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ اور جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا جلوہ دکھا کر تشریف لے جانے لگیں گے تو انشاءاللہ عز و جل قدموں سے لپٹ کر عرض ہوگی یا رسول اللہ، دل بھی پیاسا، نظر بھی ہے پیاسی، کیا ہے ایسی بھی جانے کی جلدی، ٹھہرو ٹھہرو ذرا جانے عالم، ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے۔ اے کاش ہمیشہ کے لیے ہماری قبر ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے جلووں سے بسا دیں۔ بقول مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، پھر تو کیوں کرے بس میں شبستان جنا کی خواہش، جلوہ یار شمع شب تنہائی ہو۔ اب آخری سوال کا جواب دینے کے بعد جہنم کی کھڑکی کھلے گی اور فوراً بند ہو جائے گی، اور جنت کی کھڑکی کھلے گی اور کہا جائے گا اگر تو نے صحیح جوابات نہ دیے ہوتے، اگر تو نے غلط جوابات دیے ہوتے تو تیرے لیے وہ دوزخ کی کھڑکی تھی۔ یہ سن کر اسے خوشی بالائے خوشی ہوگی، اب جنتی کفن ہوگا، جنتی بچھونا ہوگا اور قبر تا حد نظر وسیع ہوگی اور پھر مزے ہی مزے ہوں گے۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جھٹ پٹ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو کوئی جان بوجھ کر ایک نماز بھی ترک کر دیتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جائے گا جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نمازوں کی پابندی کیجئے۔ باہر شریعت میں ہے
غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے، اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام ہب ہب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کنویں کو کھول دیتا ہے، جس سے وہ بدستور بھڑکنے لگتی ہے، اور یہ کنواں بے نمازیوں اور زانیوں اور شرابیوں اور سود خواروں اور ماں باپ کو ایذا دینے والوں کے لیے ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کیجئے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جو ماہ رمضان کا ایک روزہ بلا عذر شرعی جو مرض قضا کر دیتا ہے تو زمانے بھر کے روزے اس کی قضا نہیں ہو سکتے، اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پچھلی نمازیں یا روزے اگر باقی ہیں تو ان کا حساب کر لیجئے، قضا عمری کر لیجئے، اور جان بوجھ کر کی ہوئی تاخیر کے گناہ کی بھی توبہ کیجئے۔ فلمیں ڈرامے دیکھنے اور بدنگاہی کرنے والوں کو ڈر جانا چاہیے کہ مکاشفات القلوب میں ہے، جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا اس کی آنکھوں میں قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی آگ بھر دے گا۔ ماں باپ کو ستانے والوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے، چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، معراج کی رات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے۔ عرض کی گئی یہ ماں باپ کو گالیاں بکتے تھے۔ داڑھی منڈانے والوں یا ایک مٹھی سے گھٹانے والوں کے لیے مقام غور ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، مونچھوں کو خوب پست کرو، داڑھیوں کو معافی دو یعنی بڑھنے دو، اور یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ۔ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ پاکستان کے مشہور شہر کوئٹہ کے وہاں کا واقعہ ہے کہ کسی قریبی گاؤں میں ایک لاوارث کرین شیو نوجوان مرا پایا گیا۔ لوگوں نے مل جل کر اسے دفنا دیا۔ اتنے میں مرحوم کے عزیز آپ پہنچے اور کہنے لگے کہ ہم اس کی لاش کو نکال کر لے جائیں گے اور اپنے گاؤں میں دفنائیں گے، لہٰذا قبر دوبارہ کھودی گئی۔ جب چہرے کی طرف سے سل ہٹائی گئی تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی کہ کفن چہرے سے ہٹا ہوا تھا اور کرین شیو نوجوان کے چہرے پر کالے کالے بچھوؤں کی کالی کالی داڑھی بنی ہوئی تھی۔ لوگوں نے گھبرا کر جلدی جلدی سل رکھی، مٹی ڈالی اور بھاگ گئے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی بچھوؤں سے بچائے، جلدی جلدی پیارے پیارے اور شہد سے بھی میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت چہرے پر سجا لیجئے۔ اور جو اب تک منڈاتے یا خشخشی کرواتے رہے ہیں وہ اس گناہ سے توبہ بھی کر لیں کہ یاد رکھیے کہ داڑھی منڈانا بھی حرام ہے اور ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام، یعنی احناف کے نزدیک داڑھی منڈانا حرام ہے اور ایک مٹھی سے گھٹانا بھی احناف کے نزدیک حرام ہے۔ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زلفیں کبھی نصف یعنی آدھے کان مبارک تک تو کبھی کان مبارک کی لو تک، اور بعض اوقات بڑھ جاتی تو مبارک شانوں یعنی کندھوں کو جھوم جھوم کر چومنے لگتی۔ ہاں، حج اور عمرے کے احرام شریف سے باہر ہونے کے لیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حلق فرمایا، یعنی بال مبارک منڈوائے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، انگلش بال رکھنا سنت نہیں، گیسو یعنی زلفیں رکھنا سنت ہے۔ تو برائے کرم اپنے سر پر سنت کے مطابق گیسو سجا لیجئے۔ نیز میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنت امام شریف کا تاج بھی سجا لیجئے۔ آئیے امام شریف کی حکایت سنتے ہیں کہ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے حضرت سیدنا سالم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حضور حاضر ہوا اور وہ امامہ باندھ رہے تھے۔ جب
امامہ باندھ چکے تو میری طرف توجہ کر کے فرمایا تم امامے کو دوست رکھتے ہو؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں؟ فرمایا اسے دوست رکھو، عزت پاؤ گے، اور جب شیطان تمہیں دیکھے گا تو تم سے پیٹھ پہ لے گا۔ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ امامے کے ساتھ ایک نفل نماز خواہ فرض بے امامے کی 25 نمازوں کے برابر ہے، اور امامے کے ساتھ ایک جمعہ بغیر امامے کے 70 جمعوں کے برابر ہے۔ پھر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اے فرزند امامہ باندھ، کہ فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھے آتے ہیں اور سورج ڈوبنے تک امامے والوں پر سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ تو اگر میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اگر سب اپنی مدنی سوچ بنا لیں کہ آج سے ہم داڑھی، زلفوں اور امام شریف کی سنتیں اپنا لیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ داڑھی، زلفوں اور امام شریف کا ایک بار پھر رواج پڑ جائے گا۔ اور جو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی جو یہاں اٹلی میں رہتے ہیں، جو اٹلی کے شہر بریشیا میں رہتے ہیں، تو یہ اگر اپنی مدنی سوچ بنا لیں اور داڑھی شریف سجا لیں، زلفیں رکھ لیں اور امام شریف جیسی سنتیں اپنا لیں، تو انشاءاللہ عز و جل مسلمانوں کی ایک پہچان ہو جائے گی۔ جب کفار مسلمانوں کو یہ حلیہ دیکھیں گے، جب ان کے اخلاقیات دیکھیں گے، جب ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے، جب ان کو رمضان شریف میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھیں گے، تو یہ بھی دیکھیں گے یار ہم ایک کیا ہے، یہ بھی تو ایک زندگی ہے، ان کی زندگی تو ویسے ہی گزر رہی ہے بس۔ تو کوئی بات نہیں کہ یہ کفار جوک در جوک اسلام کے حلقے میں آنا شروع کر دیں۔ ہم کو میٹھے مصطفیٰ کی سنتوں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں نے کچھ مردوں کو دیکھا کہ جن کی کھالیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں۔ میں نے کہا یہ کون ہیں؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے بتایا یہ لوگ ناجائز اشیاء سے زینت حاصل کرتے تھے، اور میں نے ایک بدبودار گھڑا دیکھا جس میں شور و غوغا برپا تھا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو بتایا یہ وہ عورتیں جو ناجائز اشیاء سے زینت حاصل کرتی تھیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج سے عہد کر لیجئے کہ میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ بلند آواز سے انشاءاللہ کہیں کہ آج سے عہد کر لیجئے کہ میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ آج کے بعد رمضان کا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، داڑھی نہیں منڈائیں گے، ایک مٹھی سے نہیں گھٹائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور مردوں کے پاجامے کے پائچے ٹخنوں سے اوپر ہونے چاہیے کہ جو کپڑا تکبر سے نیچے گرتا وہ آگ میں۔ کہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص تکبر سے تہبند گھسیٹ رہا تھا تو وہ زمین میں دھسا دیا گیا، اور قیامت تک وہ زمین میں دھستا رہے گا۔ تو یہ بھی نیت کر لیجئے کہ آج کے بعد اس سارے اسلامی بھائی اپنے پاجامے ٹخنوں سے اوپر رکھا کریں گے انشاءاللہ 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 عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نیتوں پر استقامت عطا فرمائے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات اس طرح کے بیانات سن کر مدنی ذہن بن جاتا ہے کہ میں آج کے بعد نماز قضا نہیں کروں گا، میں رمضان کے پورے روزے رکھوں گا، میں سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا، میں گانے باجوں فلموں ڈراموں سے پرہیز کروں گا۔ وقتی طور پہ اس کا ذہن بن جاتا ہے، وہ نیتیں کر لیتا ہے،
مگر جب وہ اپنے برے دوستوں کی صحبت میں جاتا ہے، جب وہ اپنی سوسائٹی میں جاتا ہے، جب وہ ایسوں کی صحبت اختیار کرتا ہے کہ جو بے نمازی ہیں، جو فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، جو گانے باجے سنتے ہیں، جو بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں، جب وہ ان کی صحبتوں میں جاتا ہے تو وہ اپنی نیت پر استقامت نہیں پاتا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر اپنی ان نیتوں پر استقامت چاہتے ہیں، اگر نیک بننا چاہتے ہیں، اگر نمازی بننا چاہتے ہیں، اگر رمضان کے روزے رکھنا چاہتے ہیں، اگر فلمیں ڈرامے دیکھنے سے بچنا چاہتے ہیں، اگر گانے باجے سننے سے بچنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اچھی صحبت اختیار کرنی ہوگی، آپ کو نیکوکار لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہوگی، آپ کو اچھا ماحول اپنانا ہوگا۔ کہ حدیث پاک پہ آتا ہے الصحبت مؤثرہ، یعنی صحبت اثر رکھتی ہے۔ تو اگر آپ اچھی صحبت اختیار کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے نمازیں پڑھنے میں آسانی ہوگی، نماز پڑھنے پر استقامت ملے گی، سنتوں پر عمل کرنا آسان ہوگا، رمضان شریف کے روزے رکھنے پر استقامت ملے گی، گانے باجوں سے بچنے میں آسانی ہوگی، فلمیں ڈرامے دیکھنے سے بچیں گے۔ تو آئیے الحمدللہ عز و جل اس پرفتن دور میں الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا یہ مدری ماحول آپ کے سامنے ہے، آپ اس مدری ماحول سے وابستہ ہو جائیں اور اس مدری ماحول سے عملاً وابستہ ہو جائیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ اپنی زندگی آرام سے سنت کے مطابق گزار سکیں گے۔ آپ کے لیے اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنا آسان ہو جائے گی، آپ کے لیے نمازیں پڑھنا آسان ہو جائے گا، آپ کے لیے فلموں سے بچنا آسان ہوگا، آپ کے لیے گانے باجے سننے سے بچنا آسان ہوگا، بلکہ صرف گناہوں سے بچنا آسان نہیں ہوگا، بلکہ یہ بھی فائدہ ہوگا کہ خود بھی گناہوں سے بچیں گے اور انشاءاللہ عز و جل اس مدری ماحول کی برکت سے دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی نیکی کی دعوت دیں گے، دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی گناہوں سے بچنے کا کہیں گے، انہیں بھی گناہوں سے بچائیں گے، کیونکہ یہ مدری ماحول ایسا ہے کہ جو خود بھی نیکی کرنے کا ذہن دیتا ہے اور نیکی کی دعوت دینے کا بھی ذہن دیتا ہے، یہ خود بھی گناہوں سے بچنے کا ذہن دیتا ہے اور دیگر لوگوں کو بھی گناہوں سے بچانے کا ذہن دیتا ہے، کیونکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں ایک مدنی مقصد دیا ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو جب بھی کوئی دعوت اسلامی سے عملاً وابستہ ہوتا ہے تو وہ اپنی زندگی اس مدنی مقصد کے مطابق گزارتا ہے، اور جب وہ اپنی زندگی اس مدنی مقصد کے مطابق گزارے گا تو وہ خود بھی نیکیاں کرے گا، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دے گا، وہ خود بھی گناہوں سے بچے گا اور دوسروں کو بھی گناہوں سے بچنے کا کہے گا، دوسروں کو بھی گناہوں سے بچائے گا، خود بھی نمازیں پڑھے گا اور دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دے گا، خود بھی سنتوں پر عمل کرے گا اور دوسروں کو بھی سنتوں پر عمل کرنے کی دعوت دے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے اس دعوت اسلامی کے جو 12 مدنی کام ہیں، ان 12 مدنی کاموں کو آپ اپنا لیجئے، جیسے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت، یہ ہفتہ وار ایک مدنی کام ہے، ہر ہفتے ایک مدنی مذاکرہ، ہفتے میں ایک بار نیکی کی دعوت، یہاں ہوتی ہے نیکی کی دعوت ماشاءاللہ، ہفتے میں ایک بار نیکی کی دعوت، کیونکہ پاکستان میں تو 12 مدنی کام ہوتے ہیں، میں تو ظاہر ہے کبھی یہاں والوں سے کلام کر رہا ہوں، ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر۔ اچھا، امیر اہل سنت نے اپنی اصلاح کے لیے ہمیں 72 مدنی انعامات کا گلدستہ دیا ہے کہ جس میں روزانہ فکر مدینہ کرتے ہوئے اپنے اعمال کا محاسبہ کریں کہ آج میں نے کیا نیک کام کیا ہے اور کیا میں نے نیک کام چھوڑا ہے، تو یہ اپنے اعمال کا محاسبہ ہے۔ تو روزانہ فکر مدینہ کرتے رہیں، 72 مدنی انعامات اور عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ہر مدنی ماہ یعنی جب چاند کی جو تاریخ ہوتی ہے، اس کی پہلی تاریخ اپنے ذمہ دار کو وہ رسالہ جمع کرانا ہوتا ہے، اور مزید یہ کہ روزانہ فیضان سنت سے درس ہوتا ہے، اور بعد فجر مدنی حلقہ بھی لگتا ہے، اور مزید یہ کہ دعوت اسلامی کے تحت مدرسۃ المدینہ بالغان کا انعقاد ہوتا ہے،
مدرسۃ المدینہ بالغان یہ کیا ہے؟ یہ وہ مدرسہ ہے جو کہ جب بھی مدرسے کا لفظ ہم سنتے ہیں تو اس سے ہماری توجہ جاتی ہے مدرسہ اسکول کہ جس میں چھوٹے چھوٹے بچے جاتے ہیں. تو یہ ہے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان یعنی بڑوں کے لیے، کہ ہمارے وہ اسلامی بھائی جو اب تک قرآن پاک نہیں پڑھ سکے تو یہ ان کے لیے ہے. اب ہو سکتا ہے کسی کو وسوسہ ہے کہ یار ہم اتنے بڑے ہو گئے اب تک کیا ہم قرآن پاک کی تلاوت یوں ہی کرتے رہے، کیا ہمیں کیا تلاوت قرآن کرنا نہیں آتی؟ تو عرض کر دوں کہ یہ قرآن پاک، یہ کتاب اللہ، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، اور یہ جس طرح نازل ہوا ہے اس کو اسی طرح پڑھنے کا حق ہے. کہ روایتوں میں آتا ہے کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں پر لعنت بھیجتا ہے، اس لیے کہ وہ اسے صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے. تو جو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے، جو غلط پڑھتے ہیں، تو قرآن پر لعنت بھیجتا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی میں آ جائیے اور دعوت اسلامی میں آ کر قرآن پاک درست پڑھنا سیکھیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو تلاوت قرآن کا بھی مزہ آئے گا. اور روایتوں میں آتا ہے کہ حاملین قرآن یعنی قرآن پڑھنے والے قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے سائے میں ہوں گے. اور قیامت کا دن 50,000 سالہ دن ہوگا. سورج سوا میل کے فاصلے پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا. تانبے کی دہکتی ہوئی زمین ہوگی. نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی. خدا کی قسم، اس دن جسے عرش الہی کا سایہ مل گیا اس کا بیڑا پار ہے. وہ امن میں ہوگا، وہ سکون میں ہوگا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل بروز قیامت ہمیں عرش کا سایہ ملے تو ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہوگی. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آئیے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی نیت کیجئے. اور اگر قرآن پاک درست پڑھنا نہیں آتا تو دعوت اسلامی کے تحت جو مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب ہوتی ہے ان میں آپ مدرسۃ المدینہ میں پڑھنے کے لیے آپ آئیے اور ان میں جو ہے وہ قرآن پاک درست طریقے کے ساتھ پڑھنا سیکھیں. اور اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں کہ ہو سکتا ہے کسی کے وسوسہ ہے کہ اب میں اتنا بڑا ہو گیا اور اب میں قرآن پاک پڑھنا سیکھوں، لوگ کیا کہیں گے. تو ہمیں لوگ کیا کہیں گے اس پر ہمیں نہیں چلنا، بلکہ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس مالک کا کرم ہے کہ مرنے سے پہلے ہمیں یہ توفیق مل گئی کہ ہم مرنے سے پہلے ہم نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا. مجھے یاد ہے تقریباً 2003 کی بات ہے کہ ہمارے مدنی قافلے میں ایک اسلامی بھائی تھے، سفید داڑھی تھی، با امامت تھے، اور وہ جو ہے وہ ان کو کچھ ہی عرصہ ہوا تھا مدنی ماحول میں آئے ہوئے. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کی عمر تقریباً 60 سال تھی. تو انہوں نے مسجد میں دوران بیان انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اس عمر میں آ کر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر اس عمر میں آ کر میں نے درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی عمر کو نہیں دیکھنا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہمیں یہ توفیق ملی. تو جلدی جلدی آئیے اور دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں داخلہ لیجئے. تو اگر کوئی نیت کرتا ہے مدرسۃ المدینہ بالغان کی تو ہاتھ اٹھا کر اظہار کیجئے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. تو یہاں بھائی کہاں ترکیب ہوتی ہے اٹلی میں؟ تو بتا دینا ایڈریس. نہیں، اب یہ نہیں ہے کہ جب ٹائم ہو، اب انشاءاللہ عز و جل جو انہوں نے نیتیں کی ہیں تو جب تو اب ہٹ گیا، اب یہ ہے کہ ٹائم دینا ہے. تو آپ ان کو بتا دیں کہ کہاں آنا ہے، یہ تو انہوں نے کر لیے انشاءاللہ. تو الحمدللہ جہاں جہاں دعوت
आप अगर वहाँ आपके करीब है तो वहाँ आपको आइए तशरीफ लाइए और आपको कुरान पाक इंशाअल्लाह सिखाया जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। मीठे मीठे इस्लाम भाइयों, आइए बयान को इख्तिताम की तरफ लाते हुए सुन्नत की फजीलत और चंद सुन्नतें और आदाब बयान करने की सआदत हासिल करता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। रब मुस्तफ़ा मेहमान मदीना बना, इस 20 हुरूफ की निस्बत से मेहमान नवाजी के 20 मदनी फूल सुनते हैं, जिसमें से 6 फरामीन मुस्तफ़ा हैं। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि मेहमान का एहतराम करे। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार ख़ान अलैहि रहमतुल हन्नान इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं, मेहमान का एहतराम ये है कि उससे खंदा पेशानी से मिले, उसके लिए खाने और दूसरी खिदमत का इंतज़ाम करे, हत्तल इम्कान अपने हाथ से उसकी खिदमत करे। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब कोई मेहमान किसी के यहाँ आता है तो अपना रिस्क लेकर आता है, और जब उसके यहाँ से जाता है तो साहिब खाना के गुनाह बख्शे जाने का सबब होता है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसने नमाज कायम की, ज़कात अदा की, हज किया, रमज़ान के रोजे रखे और मेहमान की मेहमान नवाजी की, वो जन्नत में दाखिल होगा। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो शख्स बावजूद कुदरत मेहमान नवाजी नहीं करा उसमें भलाई नहीं। आदमी की कम अक्ली है कि वो अपने मेहमान से खिदमत ले। सुन्नत यह है कि आदमी मेहमान को दरवाजे तक रुखसत करने जाए। मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि हमारा मेहमान वो है जो हमसे मुलाकात के लिए बाहर से आए, खा उससे हमारी वाकफियत पहले से हो या ना हो। जो हमारे लिए अपने ही महल्ले या अपने शहर में हमसे मिलने आए 2-4 मिनट के लिए, तो वो मुलाकाती है, वो मेहमान नहीं है। और इसकी खातिर तो करो मगर इसकी दावत नहीं है। और जो ना वाकिफ शख्स अपने काम के लिए हमारे पास आए वो मेहमान नहीं। जैसे हाकिम या मुफ्ती के पास मुकद्दमे वाले या फतवा वाले आते हैं, ये हाकिम के मेहमान नहीं। मेहमान को चाहिए कि अपने मेजबान की मसरूफियात और जिम्मेदारियों का लिहाज रखे कि बाहरी शरीयत में है कि जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है वो मेहमान का इकराम करे। एक दिन रात उसका जायजा यानी एक दिन उसकी पूरी खातिरदारी करे, अपने मकदूर भर उसके लिए तकल्लुफ का खाना तैयार कराए, और ज़ियाफत 3 दिन यानी दिन के बाद तकल्लुफ ना करे बल्कि जो हाजिर हो वही पेश करे, और 3 दिन के बाद सदका है। और मेहमान के लिए ये हलाल नहीं कि उसे यहाँ रहे, उसे हरज डाले। जब आप किसी के पास बतौर मेहमान जाएं तो मुनासिब है कि अच्छी अच्छी नीयतों के साथ हस्ब हैसियत मेजबान या उसके बच्चों के लिए तोहफे लेते जाइए। ऐसा होता है कि अगर मेहमान कुछ तोहफा ना लाए तो मेजबान या उसके घर वाले मेहमान की बुराई के गुनाहों में पड़ जाते हैं। तो यकीनी तौर पर या ज़ाहिर से एक मेहमान को चाहिए कि बगैर मजबूरी के ना जाए, जरूरतन जाए और तोहफा ले जाए तो हरज नहीं। अलबत्ता मेजबान ने इस नीयत से लिया कि अगर मेहमान तोहफा ना लाता तो ये मेजबान इस मेहमान की बुराइयां करता, या बतौर खास नियत तो नहीं मगर इसका ऐसा बुरा मामूल है
تو جہاں اسے غالب گمان ہو کہ لانے والا اسی طور پر یعنی شر سے بچنے کے لیے لایا ہے، تو اب لینے والا میزبان گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے، اور یہ تحفہ اس کے حق میں رشوت ہے۔ ہاں اگر برائی بیان کرنے کی نیت نہ ہو اور نہ اس کا ایسا معمول ہو تو تحفہ قبول کرنے میں حرج نہیں۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ مہمان کو 4 باتیں ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ جہاں بٹھایا جائے وہیں بیٹھے۔ نمبر 2، جو کچھ اس کے پیش جائے اس پہ خوش ہو، یہ نہ ہو کہ کہنے لگے کہ اس سے اچھا تو میں اپنے گھر پہ ہی کھایا کرتا ہوں، یا اسی قسم کے دوسرے الفاظ کہے۔ نمبر 3، بغیر اجازت صاحب خانہ یعنی میزبان سے اجازت لیے بغیر وہاں سے نہ اٹھے، اور نمبر 4، جب وہاں سے جائے تو اس کے لیے دعا کرے۔ گھر یا کھانے وغیرہ کے معاملات میں کسی قسم کی تنقید نہ کرے، نہ ہی جھوٹی تعریف کرے۔ میزبان بھی مہمان کو جھوٹ کے خطرے میں ڈالنے والے سوالات نہ کرے، مثلا یہ کہنا کہ ہمارا کھانا کیسا تھا، آپ کو پسند آیا یا نہیں۔ ایسے موقع پر اگر پسند نہ آیا اور اس کے باوجود مہمان اگر مروت میں کھانے کی جھوٹی تعریف کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ تو اس طرح کا سوال نہ کرے، اور اس طرح کا سوال بھی نہ کرے کہ آپ نے پیٹ بھر کر کھایا یا نہیں، کہ یہاں بھی جھوٹ کا اندیشہ ہے کہ عادت جو وہ کم کھانے کی ہو یا پرہیزگاری یا کسی بھی مجبوری کے تحت کم کھانے کے باوجود اصرار اور تکرار سے بچنے کے لیے مہمان کو کہنا پڑ جائے کہ میں نے خوب ڈٹ کر کھایا ہے۔ میزبان کو چاہیے کہ مہمان سے وقتاً فوقتاً کہے کہ اور کھائیں، مگر اس پر اصرار نہ کرے کہ کہیں اصرار کی وجہ سے زیادہ نہ کھا جائے، اور یہ اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ نقصان دہ ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ ساتھی کم کھاتا ہو تو اس سے ترغیباً کہے کھائیے، لیکن 3 بار سے زیادہ نہ کہا جائے، کیونکہ یہ اصرار کرنا اور حد سے بڑھنا ہوا۔ میزبان کو بالکل خاموش نہیں رہنا چاہیے، اور یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ کھانا رکھ کر غائب ہو جائے، بلکہ وہاں حاضر رہے۔ مہمانوں کے سامنے میزبان کو چاہیے کہ مہمانوں کے سامنے خادم وغیرہ پر ناراض نہ ہو۔ میزبان کو چاہیے کہ مہمان کی خاطرداری میں خود مشغول ہو، خادموں کے ذمے اس کو نہ چھوڑے، کہ یہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کی سنت ہے۔ جو شخص اپنے بھائیوں یعنی مہمانوں کے ساتھ کھانا کھاتا ہے اس سے حساب نہیں ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کم خوراک ہو جب وہ لوگوں کے ساتھ کھائے تو کچھ دیر بعد کھانا شروع کرے اور چھوٹے لقمے اٹھائے اور آہستہ آہستہ کھائے تاکہ آخر تک دوسرے لوگوں کا ساتھ دے سکے۔ اگر کسی نے اس لیے جلدی سے ہاتھ روک لیا تاکہ لوگوں کے دلوں میں مقام پیدا ہو اور اس کو پیٹ کا قفل مدینہ لگانے والا یعنی بھوک سے کم کھانے والا تصور کریں تو یہ ریاکار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ اگر بھوک سے کچھ زیادہ اس لیے کھا لیا کہ مہمان کے ساتھ کھا رہا ہے اور معلوم ہے کہ یہ ہاتھ روک دے گا تو مہمان شرما جائے گا اور سیر ہو کر نہ کھائے گا، تو اس صورت میں بھی کچھ زیادہ کھا لینے کی اجازت ہے، جبکہ اتنی ہی زیادتی ہو یعنی اتنا ہی زیادہ کھائے کہ جس سے معدہ خراب ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں ایک شخص کے یہاں گیا، اس نے میری مہمانی نہیں کی، اب وہ میرے یہاں آئے تو میں اس سے بدلہ لوں؟ تو ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ تم اس کی مہمانی کرو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب سے خوب سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
توبوا إلى الله صلوا على الحبيب ذریعہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا بھی ہے۔ ہمارے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ مزید فرمان غوثیہ ہے کہ میں اس وقت تک جنت کی طرف قدم نہیں بڑھاؤں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کروا لوں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو آج بریشیا اٹلی کے اس شہر میں ہونے والے سنت و بر اجتماع میں شامل ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت کرواتے ہیں، اور سلسلہ قادریہ کے عظیم پیشوا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ابھی ہم نے سنا کہ فرماتے میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ اور ہمارے پاس اس وقت امیر علیہ سنت کے شہزادے امیر علیہ سنت کے بڑے بیٹے، جنہیں امیر علیہ سنت نے اپنی خلافت بھی عطا کی ہے اور بیعت کی اجازت بھی عطا فرمائی ہے اور اپنا جانشین بھی مقرر فرمایا ہے۔ جانشین امیر علیہ سنت شہزادہ عطار ابو سید حاجی عبید رضا مدنی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے پاس ہیں، اور یہ سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت کروا سکتے ہیں۔ میں تمام حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین سے مشورتاً عرض کروں گا کہ آپ بھی غوث پاک کے مریدوں میں شامل ہو جائیں، اور جو میرے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین پہلے سے کسی پیر صاحب کے بیعت ہیں، مرید ہیں، تو وہ چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیں، طالب ہو جائیں کہ اپنے پیر صاحب کے مرید ہی رہیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل غوث پاک کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ تو اب میں جانشین امیر علیہ سنت شہزادہ عطار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہم سب کو توبہ بھی کروا دیں اور غوث پاک کے سلسلے میں بیعت بھی فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا،
اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدوں پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا۔ امیر اہل سنت کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ فیضان غوث و رضا سے آپ عطاری بھی ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کی برکتیں بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ جانشین امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم تمام سائمہ کے لیے دعا بھی فرما دیں۔ شعبان کی 15ویں رات بھی آ رہی ہے، فیصلوں کی رات آ رہی ہے، نہ جانے کسی قسمت میں کیا لکھا جائے۔ ہمارے لیے دعا کر کے اللہ تعالیٰ ہماری کامل بخشش فرمائے۔ آمین۔ کئی مرادیں، کئی حاجتیں، کئی دعائیں لے کر اس طرح حاصل ہیں، بیماریاں، پریشانیاں، قرضے، جھگڑے، جادو، جنات، کسی کے کاغذات کے مسائل، تو کسی کے گھر میں کسی کی اولاد نافرمان، کسی کے پاس بیٹے نہیں ہیں، کوئی گھریلو پریشانیوں میں الغرض کئی قسم کی مرادیں حاجتیں لیے حاضر ہیں۔ آپ امیر سنت کے شہزادے ہیں، مرشد کریم کا فیض ہے آپ پر۔ اب ہمارے لیے ہاتھ اٹھا دیں اللہ کی بارگاہ میں، ہماری اللہ پریشانی دور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحین۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک۔ اے مالک مولا عز و جل ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مالک مولا عز و جل ہم نے یہاں جو جو نیتیں کی اے مولا ان کی ہمیں ہماری یہ نیتیں قبول فرما۔ اے اللہ ان نیتوں پر عمل کرنا آسان کر دے۔ اے اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ان نیتوں پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک بنا دے۔ اے اللہ ہمیں پرہیزگار بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا دے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ اے اللہ ایسا راضی ہو کہ پھر کبھی بھی ناراض نہ ہونا۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے۔ اے اللہ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں سنتوں کی دعوت عام کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں نمازی بنا دے۔ اے اللہ ہمیں نمازی بنا دے۔ اے اللہ ہمیں نماز کی دعوت دینے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں تلاوت قرآن پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں درود شریف کی کثرت کرنے والا بنا دے۔ اے مالک مولا عز و جل ہمیں نیکیاں کرنے والا بنا دے۔ اے مولا ہمیں اپنی راہ میں خیرات کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما۔ اے مولا ہمیں اخلاص عطا فرما۔ اے مولا ہمیں ریاکاری سے بچا۔ اے مولا ہمیں چغلی سے بچا۔ اے مولا ہمیں غیبت سے بچا۔ اے مولا ہمیں چغل خوری سے بچا۔ اے مولا ہمیں وعدہ خلافی سے بچا۔ اے مولا ہمیں جھوٹ بولنے سے بچا۔ اے مولا ہمیں ہر صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے بچا۔ اے مالک مولا عز و جل جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔
اے اللہ جو تنگ دست ہیں انہیں فراخ دستی عطا فرما، اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال بآسانی عطا فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے، اے اللہ جو نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہیں ان کی اولاد کو تابع فرمان بنا، اے اللہ دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرما، اے اللہ آج کے جو اس اجتماع کے سلسلے میں جس نے جس طرح سے تعاون کیا، مولا ان کا تعاون قبول فرما، اے مولا انہیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، اے مولا ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کرتے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلب یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔